بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده بوحدة لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى في مقام آخر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وقال تعالى في مقام آخر لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون وقال تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم بلا فخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام احباب شوق اور محبت کے ساتھ آواز بلند درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما میرے واجب الاحترام قابل صدر احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں قرآن مجید فرقان حمید کے چند مقامات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کا دن اسلامی تاریخوں کے اعتبار سے 12 ربیع الاول کا دن ہے اور یہ دن کئی صفات کا حامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ
یعنی کہ بہت ساری صفات اس دل نے اپنے اندر سمیٹی ہوئی تھی۔ تو کوشش کروں گا آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں اور سب مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان باتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اندر جو ہمارے ہاں بہت بڑی بات ہے اور زیادہ مشہور ہے اور حقیقت بھی ہے، وہ یہ کہ میرے اور آپ کے بلکہ تمام کائنات کے اس سے بھی آگے بڑھ کر سارے نبیوں کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ ضرور ان روایات کے اندر اختلاف ہے کہ آپ کی ولادت کا دن 12 ربیع الاول ہے، 9 ربیع الاول ہے، 8 ربیع، جو بھی ہے، لیکن عند الجمہور یعنی اتفاق اسی بات پر ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کا دن 12 ربیع الاول ہے اسلامی تاریخوں کے اعتبار سے۔ اور دوسرے نمبر پر دن کون سا تھا؟ تو دن کے اعتبار سے بالاتفاق سوموار کا دن تھا۔ دن کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کے نزدیک سوموار کا دن تھا جب حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اس کے علاوہ اس دن کی بہت سی اور بھی صفات ہیں 12 ربیع الاول کی یا سوموار والے دن کی، جو شاید ہمارے علم میں نہیں ہے یا ہمارے علم میں ہے تو پھر بھولے ہوئے ہیں۔ کوشش کروں گا وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کروں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 12 ربیع الاول حضور پاک علیہ السلام کی ولادت کا دن کہا جاتا ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ اس کے اندر بعض علماء کرام نے، بعض محققین نے لکھا حضور علیہ السلام کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور بعض نے لکھا 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، بعض نے لکھا 10 کو، بعض 11 کو، بعض 17 ربیع الاول بھی لکھتے ہیں، بعض 21 ربیع الاول بھی لکھتے ہیں۔ خیر، لیکن جمہور کے نزدیک، جمہور کا معنی اتفاق اس پر ہے، زیادہ لوگ اس پر اکٹھے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت مطہرہ، ولادت مبارکہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ دوسری بات، حضور علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے وہ دن سوموار کا تھا۔ وہ کون سا دن تھا؟ توجہ کے ساتھ، وہ کون سا دن تھا؟ سوموار کا دن تھا۔ تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام سوموار والے دن اس کائنات کے اندر 12 ربیع الاول کو تشریف لائے۔ سوموار والے دن آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور بھی بہت ساری سوموار والے دن کی صفات ہے، وہ آپ کے سامنے اگر آپ کی توجہ تو میں ایک دو چیزیں پیش کر دیتا ہوں، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ علماء کرام لکھتے ہیں سوموار والے دن میرے آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول پوچھتے ہیں میرے محبوب آپ سوموار والے دن کا روزہ رکھتے ہیں؟ سبحان اللہ، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ میرے محبوب آپ سوموار
نبوت کا آپ پہ نزول ہوا تو وہ دن بھی سوموار کا دن تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں میرے آقا مکہ کے اندر تشریف فرمائے، اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے میرے محبوب مکہ سے ہجرت کیجئے۔ میرے آقا بعض روایات کے اندر یوں بھی آتا ہے یہاں سے جب نکلے حضور پاک علیہ السلام نے ہجرت کی تو دن وہ بھی سوموار کا تھا۔ پتہ چلا نبوت جس دن ملی وہ دن بھی سوموار کا، پیدا جس دن ہوئے وہ دن بھی سوموار کا، اور جب آپ نے مکہ سے ہجرت فرمائی وہ دن بھی سوموار کا۔ میں آگے چل کے یوں کہتا ہوں میرے آقا علیہ السلام جب مدینہ میں تشریف لے گئے، جب مدینہ میں آپ نے داخلہ فرمایا وہ دن بھی سوموار کا دن تھا۔ تو کتنی باتیں ہوئی، پیدائش بھی سوموار کے دن، حضور پاک علیہ السلام کی نبوت ملی وہ بھی سوموار کے دن، آپ مکہ سے ہجرت کر کے نکلے تو دن سوموار کا، اور مدینہ میں آپ داخل ہوئے تو دن سوموار کا۔ کتنی باتیں؟ چار۔ علماء کرام نے لکھا میرے آقا علیہ السلام جب آپ کی عمر جوانی کو پہنچی لوگوں نے اختلاف شروع کر دیا، بیت اللہ شریف کی تعمیر تھی، حرم بات تھی، وہاں حجر اسود رکھنا ہے دیوار کے اندر۔ یہ حجر اسود کون سا پتھر ہے؟ جنت کا پتھر ہے۔ کون سا؟ جنت کا پتھر ہے۔ اگر ذوق تازہ ہو تو میں اس جنت کے پتھر کے ساتھ آپ کو ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ جب کہا جاتا ہے حضور پاک علیہ السلام کا روزہ مبارک جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، سبحان اللہ۔ جس کا ایمان ہے وہ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ اگر یقین نہیں آتا تو میں حضور کی حدیث مبارکہ پڑھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ دنیا کائنات میں رہنے والوں میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے اسے ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا وہ جنت ہے، جنت کا ٹکڑا ہے۔ کچھ لوگوں نے جو منکر ہیں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے سوال اٹھایا وہ جنت ہے، کئی سارے لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ تو روزے کے اندر جاتے ہیں بلکہ ریاض الجنہ میں بھی جاتے ہیں، اور آپ کہتی ہیں جنت ہے، جنت میں کافر کا داخلہ نہیں ہو سکتا، کیسے مانا جائے یہ جنت ہے؟ جواب، ایک جواب، جنت کی کافر جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ یہ بات قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ کافر جنت کی خوشبو زور سے خوشبو نہیں سونگھ سکتا، کافر جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، تو کافر حجر اسود کو کیسے چوم سکتا ہے؟ جس کو سمجھ آئیے وہ بولے ہمارا سوال یہ ہے کافر حجر اسود کو چومتا ہے، یہ بھی تو جنت کا پتھر ہے، جو جواب اس کا ہے وہ جواب اس جنت کا ہے۔ اور دوسری بات، دوسرا جواب، بات آگے کو سنا دو، مرنے کے بعد جنت میں کافر نہیں جا سکتا، مرنے کے بعد جنت میں کافر نہیں جا سکتا۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کو نیک بیوی مل گئی وہ اس کی جنت ہے، وہ اس کی زور سے وہ اس کی جنت ہے۔ اگر کسی کافر کو خوش اخلاق اچھی بیوی مل جاتی ہے وہ اس کی جنت نہیں بنتی۔
میرے آقا علیہ السلام آپ پہ وحی آتی ہے، قرآن کی وحی، جب دین مکمل ہو گیا قرآن کی وحی آتی ہے، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ حضرت جبرائیل کو بھیجتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کو فرما دیجئے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ دن بھی سوموار کا تھا، اندر جمعے والا تھا، بعض نے لکھا یہ دن بھی سوموار کا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام توجہ سب سے بڑی بات، جس دن اس دنیا سے تشریف لے گئے، جس دن میرے آقا کی رخصتی ہوئی، جس دن میرے آقا اس دنیا سے پردہ کر گئے، جس دن میرے آقا اس دنیا سے انتقال کر گئے، وہ دن بھی سوموار کا تھا۔ سوموار والے دن کتنے معاملات ہوئے؟ 6۔ کتنے ہوئے؟ 6۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا توجہ ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ توجہ کیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا میں سوموار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں سوموار والے دن پیدا ہوا۔ یار زور سے کہیں سبحان اللہ۔ میں بڑا مسئلہ حل کرنے چلا ہوں، میں بڑا مسئلہ حل کرنے چلا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں سوموار کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں سوموار والے دن پیدا ہوا۔ میرا سوال، اللہ کے محبوب سوموار والے دن تو آپ نے ہجرت بھی فرمائی، اللہ کے محبوب سوموار والے دن تو آپ نے مدینہ کے اندر تشریف بھی آپ لے گئے، اللہ کے محبوب سوموار والے دن آپ نے حجر اسود کو دیوار میں نصب بھی کیا ہے، اللہ کے محبوب سوموار والے دن اور بہت سے کام ہوئے، آپ نے صرف اپنی پیدائش کا حوالہ کیوں دیا؟ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا ایک اشارہ فرمانا چاہتے ہیں، بات بتا دوں، جس کا ذوق ہے جو سننا چاہتے ہیں وہ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہتے ہیں؟ میلاد النبی، ایسے ہی کہتے ہیں؟ نہیں، کچھ اور بھی کہتے ہیں۔ پہلے مجھے یہ بتلاؤ عید والے دن روزہ کون کون رکھتا ہے؟ آپ عید والے دن روزہ رکھتے ہیں؟ زور سے بولے، نہیں، زور سے نہیں، اور زور سے نہیں۔ آپ کو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، عید والے دن روزہ رکھتے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر حضور نے روزہ سوموار کو رکھا ہے، حضور نے سوموار کو روزہ رکھ کے بتلایا ہے جس دن میں پیدا ہوا اس کو عید نہ کہنا۔ جس کو سمجھ آئی ہے وہ زور سے کہے سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، آپ سوموار والے دن بیت اللہ میں حجر اسود بھی نصب رکھتے ہیں، آپ مکہ سے ہجرت بھی کرتے ہیں، آپ مدینہ بھی تشریف لے جاتے ہیں، اللہ کے محبوب آپ سوموار والے دن اور بہت سے کام کرتے ہیں۔ ولادت والے دن کا آپ نے اشارہ کر کے فرمایا میرا دن ولادت کا سوموار ہے اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں، اشارہ کر دیا جس دن میں پیدا ہوا ہوں اس دن میں روزہ رکھتا ہوں، جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہوتی، اس دن عید نہیں ہوتی، جس دن عید ہو اس دن روزہ، جس دن روزہ ہو اس دن عید، دو باتیں سمجھئے، جس دن روزہ اس دن عید، جس دن عید ہو اس دن روزہ، تو روزہ سوموار کو رکھا کس نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ زور سے وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ حضور پاک علیہ السلام نے کس نے رکھا؟ وسلم، پاک میں روزہ رکھتا، کوئی کائنات کا محقق رکھتا، چٹلایا جا سکتا تھا۔ یہ تو امام الانبیاء روزہ رکھ رہے ہیں، قانون بتلایا جا رہا ہے 12 ربیع الاول
میرے آقا نے کتنی عیدیں دی ہیں؟ زور سے دو اور زور سے دو عیدیں دی ہیں. آپ نے فرمایا عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اور یوں بھی فرمایا پہلے لوگوں کے تہواروں کے دن ہوا کرتے تھے، میری امت کے تہوار کے دن دو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. زور سے عید الاضحیٰ. بات سمجھ آ گئی ہے؟ خیر، میرے آقا علیہ السلام سوموار کے دن پیدا ہوئے. میرا مقصود کسی کے اوپر تنقید نہیں، میرا مقصود کسی کے اوپر طنز نہیں، بلکہ میں اپنے آقا کی حدیث بیان کر کے، اپنے آقا کا عمل روزہ بیان کر کے اشارہ کر رہا ہوں، مسئلہ حق کا بیان کر رہا ہوں. لوگوں، جس دن حضور نے روزہ رکھا ہے، روزے والے دن عید نہیں ہوتی، عید والے دن روزہ نہیں ہوتا. یہ تو ہو گیا کہ آپ سوموار والے دن پیدا ہوئے. دوسری بات، آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. آپ کب پیدا ہوئے؟ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. حضور پاک علیہ السلام آپ کی پیدائش، جو حضور کی ولادت سننا چاہتا ہے ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. اللہ اکبر. ولادت مصطفیٰ، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ اللہ نے چنا. لمبی باتیں ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، میں مختصراً عرض کرتا ہوں. ولادت مصطفیٰ، میرے آقا کی ولادت. میلاد ولادت سے ہے. ولادت کا معنی ہوتا ہے پیدا ہونا. ولادت کا معنی ہوتا ہے میلاد النبی، یعنی حضور کی پیدائش. حضور کی، زور سے، حضور کی پیدائش. حضور کی میلاد کا کوئی منکر ہے؟ نہیں. حضور کی میلاد کا منکر تو ابو جہل بھی نہیں، حضور کی ولادت کا منکر تو ابو لہب بھی نہیں، حضور کی میلاد کا منکر کائنات میں کوئی نہیں. میں یوں کہتا ہوں جو حضور کی میلاد کا انکار کرے وہ اپنے آپ کو بشر ہی نہ کرے. ذرا زور سے کہو نا سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب، کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور زور سے. میرے آقا علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب، آپ کے کئی سارے بیٹے تھے. ان بیٹوں میں سے ایک بیٹا حضرت عبداللہ بھی گئے. میرے محبوب علیہ السلام کی والد گرامی حضرت عبداللہ، بعض روایات میں آتا ہے 10 بیٹے تھے. 10 بیٹوں میں سے میرے اللہ نے حضرت عبداللہ کو چنا. ان کو چن کر میرے آقا کا ابو بنانے کی طرف اشارہ کیا کہ میرے سرکار جن سے آئیں گے وہ حضرت عبداللہ کے. سوال پیدا ہوتا ہے میرے محبوب، اللہ نے آپ کے والد عبداللہ کو چنا، باقی بھی تو حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے. اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، توجہ توجہ، باقیوں کے ناموں کے اندر شک و شبہ تھا، عبداللہ کے نام میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا. عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ. میں جس ہستی کو بھیج رہا ہوں وہ کائنات سے ہر ایک طرف سے لوگوں کو ہٹا کر اللہ کا بندہ بنانے جا رہا ہے، اللہ کی بندگی کروانے جا رہا ہے، اللہ کے سامنے جھکانے جا رہا ہے. اس لیے میں والد کا انتخاب وہ کرتا ہوں جس کا نام بھی عبداللہ ہے. مطلب یہ بنا عبداللہ اللہ کے بندہ، اللہ کے بندے کے گھر میں جو آئے گا وہ اللہ کا سب سے بڑا بندہ. حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ جب یہ جوان ہوئے، 24 سال عمر، علماء کرام لکھتے ہیں